نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم سلم علیہ. قسم ہے چاشت کے ٹائم کی اور رات کی جب وہ چھا جائے. تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ پر ناراض ہوئے ہیں. البتہ ہر دوسری گھڑی بہتر ہے تیرے لیے پہلے سے، اور تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یا آپ کو اس نے یتیم نہیں پایا تو ٹھکانہ دیا، اور پایا آپ کو کسی چیز کا متلاشی تو اس کی رہنمائی کر دی. پایا آپ کو نادار سو غنی کر دیا. بس یتیم پر جبر نہ کریں اور پوچھنے والوں کو نہ جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمت کا جو آپ پر کی ہے اس کا بیان کرتے رہیں. قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت جس کا نام ضحیٰ صورت ہے. ضحیٰ کہتے ہیں 9 بجے کے ٹائم کو. اس کا اور اگلی صورت سورۃ علم نشرہ کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے آپ پر وحی کی بندش ہوئی. جبرائیل علیہ السلام تشریف نہ لائے. کافر بھی طعن و تشنیع کرنے لگے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہونے لگے کہ آخر کیوں نہیں آ رہے. کچھ عرصے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، اور اگلی صورت بھی ساتھ نازل ہو کر پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی گئی، اور آپ کا مقام بیان کر دیا گیا کہ آپ کا مقام کیا ہے. اس وحی کی بندش میں بھی ایک حکمت تھی، جس حکمت کو اس بندش کے علاوہ بیان نہیں کیا جا سکتا تھا. اسی طرز کو اپنایا گیا. ایک قسم ہوتی ہے کہ جس کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے، اٹھائی جاتی ہے، اس کے متعلق یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی یا اس کی خلاف ورزی کی تو مجھے وہ تباہ و برباد کرے. تو یہ حلف جو ہے یہ سوائے اللہ کی ذات کے اور کسی کے نام کی اس قسم کے حلف اٹھانا شرک ہے. اور ایک قسم شعراء کے درمیان، ادیبوں کے درمیان، لغت عرب میں ایک چلتی تھی
اور نام کی قسم تھی، اصل میں وہ قسم نہیں ہوتی، وہ بطور شاہد کے، بطور دلیل کے اس میں الفاظ قسم کے اٹھائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا بہت زیادہ بیان ہے۔ اللہ یہ جو قسمیں اٹھائی ہیں یہ بطور دلیل کے اور بطور گواہی کی ہوتی ہے۔ شعراء لوگ محبوبہ کی ہونٹوں کی قسم کھاتے ہیں کہ جس طرح وہ خوبصورت ہیں اسی طرح فلاں فلاں چیز بھی اس طرح ہے۔ ان کے گھروں کی قسم کھاتے ہیں، زمین و آسمان کی، جس طرح پھولوں کی قسم کھاتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ جو قسمیں ہیں قرآن مجید کی صورتوں کی ابتدا میں آتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ فلاں چیز کی قسم، فلاں چیز کی قسم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز اس بات کی دلیل اور گواہ ہے۔ یہاں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ دوپہر کا ٹائم، 9 بجے کا ٹائم، جب سورج پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں پر وہ ٹائم آتا ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب جب دن ہو، کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ لوگوں پر راضی ہے؟ اور جب رات آ جائے تو اس کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ ان پر ناراض ہو گیا؟ نہیں، دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، ایک ہمارا نظام ہے۔ تو جب ہم آپ پر وحی نازل کرتے ہیں وہ روحانیت کا دن ہوتا ہے، اور جب وہ وحی بند ہو جاتی ہے تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ یہ ہوتا رہتا ہے، کبھی روشنی اور کبھی اندھیرا، کبھی رات اور کبھی دن۔ اس لیے یہاں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، 9 بجے کی ٹائم کی قسم، یہ ٹائم اس بات کی گواہ اور دلیل ہے، اور اس کے بعد رات کا چھا جانا، اندھیرے کا نہ آنا، یہ بھی اس کی دلیل ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرا رب نہ تجھ پر ناراض ہوا ہے، نہ تجھے تیرے رب نے چھوڑا ہے۔ ایک دوسرا معنی یہاں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں کہ آپ کا چہرہ انور جب 40 سال کا ہوا اس وقت جوانی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اتنی کی کسی انسان کی خوبصورتیاں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کے چہرے کی قسم، اس کو تعبیر کیا گیا وضحیٰ کے ساتھ۔ جس طرح دوپہر کا 9 بجے کا ٹائم سورج پورے آب و تاب کے ساتھ آ جاتا ہے، میرا پیغمبر تیرا چہرہ جو ہے جب پورے آب و تاب کے ساتھ ظاہر ہو جائے اور سیاہ زلفوں کے اوپر جھلک آ جائے، یہ ٹائم کسی کے چھوڑنے کا ہوتا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، تیرا چہرہ انور اس بات کی دلیل ہے، خاص کر اس وقت جب سیاہ زلفوں کی جھلک آئے، یہ جو موقع ہوتا ہے، یہ ٹائم ہوتا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ پر ناراض ہوا ہے۔ یہ چھوڑنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ آگے کمال بیان فرمائے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرا پیغمبر آپ کو ہم کیوں چھوڑیں، آپ پر کیوں ناراض ہوں؟ آپ کا تو ہم نے وہ مقام بنایا ہے کہ ہر دوسرا سیکنڈ، ہر دوسرا گھنٹہ، ہر دوسرا دن، ہر دوسرا ہفتہ، ہر دوسرا مہینہ، ہر دوسرا سال، ہر دوسری صدی اور دوسرا جان خیر لک من الاولیٰ، پہلے سے کروڑاں پر بلند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
آپ کا ہم نے مقام یہ بنایا ہے کہ دوسرے سیکنڈ میں اربوں خربوں درجے آپ کے بلند ہو جاتے ہیں. سبحان. یہ مسئلہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ ہم نبی کا وہ شان مانتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے، لیکن یہ غلط کہتے ہیں. اللہ نبی کا شان دے کر فارغ نہیں ہو گیا. قرآن اس بات کا گواہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ نماز میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ کی سلامتی ہو اے اللہ کے نبی، ورحمت اللہ، اور اللہ کی آپ پر رحمتیں ہوں اور اللہ کی آپ پر برکتیں ہوں. جب نبی کے بارے میں دعا کی جائے تو وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. تو اب کروڑوں انسان 1400 سال سے اور فرشتے ہزاروں سال سے پیغمبر علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ایک سیکنڈ ایسا دنیا میں نہیں ہوتا جس میں کوئی نہ کوئی آدمی یہ نہ پڑھ رہا. انڈونیشیا میں پہلے وقت ہو جاتا ہے، پھر بنگلہ دیش میں، پھر انڈیا میں، پھر پاکستان میں، پھر جب امریکہ میں شاہ کی نماز ہو رہی ہوتی ہے انڈونیشیا میں فجر کی اذان ہو گئی. تو ہر وقت اوریجنل طور پر کوئی نہ کوئی یہ بیان کر رہا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس مقام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں درجے نبی کی ذات اقدس پر اللہ نازل کرتا ہے. کروڑوں برکتیں، کروڑوں رحمتیں، کروڑوں. یہ بات صحیح ہے کہ خالق کی حدود کو آپ نہیں چھو سکتے، خالق کی صفتوں میں آپ شریک نہیں ہو سکتے، لیکن مخلوق میں آپ کا کتنا کمال ہے اس کا شان سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں جانتا. ابو بکر صدیق بھی نہیں جانتا. یہ دیکھیں قرآن مجید سارا، حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا نبی کی کیا شان ہے، فرمایا نبی کا شان سارا قرآن ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ قرآن کا ہر لفظ نبی کی شان کی دلیل ہے، اور خصوصاً حروف مقطعات جس میں آپ کو آگے خطاب کیا گیا ہو وہاں مراد نبی کی ذات ہوتی ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ طٰہٰ اس سے مراد نبی کی ذات ہے. یاسین والقرآن الحکیم، اے یاسین، پورے قرآن، پورا حکمت قرآن کی ہم قسم اٹھاتے ہیں، دلیل ہے انک لمن المرسلین. نون والقلم ما یسطرون، نون اور قسم ہے قلم کی، قلم دلیل ہے، اور ہر اس آلے کی جو سطریں بناتا چلا جائے. پہلے مشکل تھی یہ بات، سمجھ میں نہیں آتی، اب کمپیوٹر آ گیا، آگے پتہ نہیں اس سے زیادہ کیا آ جائے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ کو کوئی قلم، کوئی کمپیوٹر دیوانہ اور پاگل نہیں لکھ سکتی، خواہ وہ موافق ہوں یا مخالف ہوں، کیونکہ آپ اخلاق کے اعلیٰ آخری درجے پر پہنچ چکے ہیں. اِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے اتنا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تو نون کا معنی، یاسین کا معنی، طٰہٰ کا معنی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، یا زیادہ زیادہ نبی جانتے ہو، باقی امت کو اس کا علم نہیں دیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کا وہ مقام ہے، وہ شان ہے جو مخلوق نہیں جان سکتی، کہ مخلوق میں اس کا کتنے درجات ہیں اور کتنے درجات بلند ہو رہے ہیں یہ نہیں جان سکتی. اور یہاں بھی وہ فرمایا میرا پیغمبر آپ کو ہم چھوڑ دیں گے، آپ کا جب یہ مقام آپ نے دیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر دوسرے سیکنڈ میں آپ کا ہم شان بلند کرتے جائیں گے. جس ذات کا یہ حال ہو وہ چھوڑنے کے قابل نہیں ہوتا، ناراض ہونے کے قابل نہیں ہوتا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت حسان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ آپ کی حمایت کرے اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، ان مشرکین کو ذرا جواب دیں نا میری طرف سے۔ اور فرمایا حسان ذرا یہ بتائیں کہ جب قریش کی ہجو بیان کریں گے، برائی بیان کریں گے، تو میں بھی تو قریشی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی ان کے ساتھ۔ حضرت خان فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کو اس طرح نکال دوں گا جس طرح آٹے سے بال کو نکال دیا جاتا۔ تو سامنے بیٹھے ہوئے حضرت حسان پڑھتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میرا پیغمبر آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں، گویا کہ اللہ نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ سے پوچھ لیا تھا کہ آپ کو کیسے پیدا کریں۔ فَمِثْلُكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ تجھ جیسا کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں ہے، تجھ جیسا حسین آج تک کسی عورت نے جنا نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ آپ کو ہر وہ چیز دے گا جس پر اللہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ سمجھے ذرا مطلب، نبوت بھی اللہ وہ دے گا جس کو آپ پسند کریں گے، وہ آخری درجے کی نبوت ہے۔ مقام بھی وہ دے گا جس کو آپ پسند کریں گے، بیویاں بھی اللہ وہ دے گا جس کو آپ پسند کریں گے، دوست بھی آپ وہ دے گا جو جس کو آپ پسند کریں گے، رشتہ دار بھی اللہ وہ دے گا جس کو آپ پسند کریں گے، قوم بھی اللہ وہ دے گا جس کو آپ پسند کر لیں گے، جس پر آپ خوش ہوں گے۔ یعنی آپ کو علاقہ دیا گیا تو وہ سب سے اعلیٰ، کتاب دی گئی تو سب سے اعلیٰ، نبوت دی گئی تو سب سے اعلیٰ، ساتھی دیے گئے تو سب سے اعلیٰ، بیویں دی گئی تو سب سے اعلیٰ، خاندان دیا گیا تو سب سے اعلیٰ۔ والا سوف یعطیک، ضرور تیرا رب تجھے وہ چیز دے گا فترضیٰ جس پر تو آپ راضی ہو جائے گا۔ جب ہم نے آپ کا یہ مقام بنایا ہے پھر ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ پر ناراض ہوا ہے۔ آپ کو وہ ہر چیز اعلیٰ دے دی ہے، مقام رتبہ اعلیٰ دے دیا ہے، کوئی دے دیا ہے اور کوئی چیز دے رہا، شان دے رہا ہوں اور باقی چیزیں دے دی، نبوت دے دی ہے، کتاب دے دی ہے، ساتھی دے دیا ہے، اور جو شان جاری ہونی چاہیے تھی وہ دے رہا ہوں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، میرا پیغمبر اگر تجھے چھوڑنا ہوتا، تجھ پر ناراض ہونا ہوتا تو وہ وقت تھا جب آپ یتیم تھے، آپ کا گھر نہیں تھا۔ چھوڑنے کے وقت تو وہ تھا جب آپ کو ہم نے یتیمی میں نہیں چھوڑا، جب آپ آب و تاب کے ساتھ، نیم آفتاب کے ساتھ، نبوت کے ساتھ انتہا درجے کو پہنچ گئے ہیں، آپ چھوڑنے کا کیا وقت ہے؟ اگر آپ کو چھوڑتے تو یتیمی کی حالت میں چھوڑتے، آپ کے پاس مکان نہیں تھا، جگہ نہیں تھی، گھر نہیں تھا، خاندان اپنا پرایا دوسرے گھر رہتے تھے، آپ کو ہم نے تو اس وقت بھی نہیں چھوڑا، کیا جب ہم نبوت دے دیں گے اور شان دے دیں گے، مقام دیں گے، کتاب دیں گے، اب چھوڑ دیں گے؟ نہیں میرا پیغمبر آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو ہم نے ضال پایا۔ اب سمجھیے یہ مسئلہ ذرا اہم سا مسئلہ ہے، کچھ علماء کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے۔ ایک ہے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی، جب ستارہ جو ہے، سیارہ یا ستارہ اپنے مدار پر چلتا ہے
کبھی جان بوجھ کر بھی وہ راستہ نہیں چھوڑتا اور کبھی بھول کر بھی راستہ نہیں چھوڑتا۔ میرے پیغمبر جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں جان بوجھ کر بھی غلطی نہیں کی، گناہ نہیں کیا، جرم نہیں کیا، قصور نہیں کیا اور بھول کر بھی نہیں کیا۔ معاذ اللہ صاحبکم وما غوا، وہاں تو اللہ نے یہ فرما دیا۔ یہاں فرمایا کہ آپ وجادہ کا ظالم، آپ تو ظال تھے۔ ظال کا لفظی معنی ہوتا ہے گمراہ، تو اس کا کیا معنی ہے کہ آپ کو راہ کو گمراہ اس کو کہتے ہیں جس نے راہ کو گم پایا۔ تو پھر یہاں کیا معنی بنے؟ اب یہ بات سمجھے کہ جہاں تک آپ کی ذات کا مسئلہ ہے تو آپ کی ذات تو گناہوں سے، عیبوں سے، غلطیوں سے، بھول چوک سے پاک۔ آپ اس چیز کے متلاشی تھے، تلاش کر رہے تھے کہ ہائے یہ لوگ کیسے ہدایت پر آئے، پریشان تھے۔ 40 سال اس میں حیرانی میں گزار دیے، کبھی غار حرا میں جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے جنت میں چلے جائیں اور کیسے صحیح راستہ اختیار کر لیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ کوئی چیز تلاش کر رہے تھے، آپ لوگوں کی ہدایت کو تلاش کر رہے تھے۔ فَهَدَىٰ، اللہ نے نبوت دے کر ہدایت کی راستہ دکھا دیا کہ لوگ اس طریقے سے راضی ہوں۔ اب مدینہ طیبہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہندوستان کا بہت بڑا عالم اور روضہ ریاض الجنہ، وہاں دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو نقلی پاک کے وہ کہنے لگے کہ یہ جنت کے باغوں میں باغ ہے۔ میں کہ کیوں نہیں، کون سی جنت آپ؟ کہتے وہ جنت جو ہے۔ میں کہ وہ باغ ہے تو وہاں یہ درخت، یہ پھل تو نہیں ہے۔ اس باغ کے بارے میں تو فرمایا اوکل و آدائم، وہ تو پھل پورے ہوں گے۔ جہاں اس ٹکڑے میں کبھی آپ کو پھل نظر آتا ہے؟ پریشان ہو جائے۔ کہتے کیا مانا ہے پھر اس کا؟ میں نے کہا مانا یہ ہے کہ یہ جنت کا ایوان صدر ہے، یہ دفتر ہے جنت کا، یہاں پوری جنت تقسیم ہو گئی ہے۔ جتنی جنت اللہ نے بنائی ہے اس کے ساتھ کروڑ جنت اور ملا دو، وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتی۔ ایک اگر ٹکڑا ہوتا آپ کو کیا چاہیے؟ کہنے لگا کہ آج میرا مسئلہ حل ہوا ہے۔ میں پریشان تھا کہ جنت کا ٹکڑے میں سے اگر ٹکڑا آ جائے تو کون سا فرق پڑتا ہے، کہ جنت کا اتنا مقام تو نہیں ہے، مقام تو نبی کی ذات کا ہے۔ جنت کی وجہ سے نبی کا مقام نہیں بڑھا، بلکہ نبی کی وجہ سے جنت کا مقام بڑھا ہے۔ تو یہ جنت کا ٹکڑا آ بھی جائے تو کون سا فرق پڑتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، کروڑوں جنتیں یہاں قربان ہیں، سب جنت تقسیم جاؤں اس ٹکڑے میں تقسیم۔ جو اس جنت کی ٹکٹ ادھر سے لے گیا وہ جنتی ہے، جو نہیں لے گیا وہ جنتی نہیں ہے۔ جنت کی بات تو یہی ہے۔ تو یہاں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ تلاش کر رہے تھے کسی چیز کو، گم شدہ چیز کو۔ وہ گمراہ جو لفظ ہوتا ہے وہ راہ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، آپ ان لوگوں کے راہ کو تلاش کر رہے تھے۔ فَهَدَىٰ، اللہ نے نبوت دے کر آپ کو رہنمائی کر دی۔ جب آپ تلاش کر رہے تھے اگر چھوڑ دے تو وہ زمانہ تھا، جب ہم نے ہدایت دے دی آپ اب چھوڑ دیں گے؟ اب نہیں چھوڑ سکتے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، چھوڑنے کا ٹائم تو وہ تھا جب آپ غریب تھے۔ ہم نے خاتون عرب کی سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ مالدار عورت آپ کے نکاح میں دے کر آپ کو غنی کر دیا۔ جب یہ مقام آپ کو دے دیا، آپ اس مقام میں کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے؟ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، میرے پیغمبر آپ کو ہم باپ والا ہو کر بھی پال سکتے تھے۔ یتیمی کا دور اس لیے ہم نے آپ کو دیا کہ آپ کو یتیموں کے حالات کا اوریجنل اصل طریقے سے پتا ہو۔ میرا پیغمبر یتیموں کے بارے میں جبر بات کریں، باپ فوت ہو جاتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بچوں کو، یتیم بچوں کا مال دبا لیتا ہے، اس طرح ایک آدمی فوت ہو گیا، مشترکہ مال سے اس نے خیرات کر دی، آپ جمعرات ہو رہی، سب لڑ کر کھا رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مشترکہ مال سے کھا رہے ہیں، یتیم کا مال ہے، یہ تو حرام ہے۔ یتیم کے معاملے جبر بات کریں،
یتیم کے حقوق ادا کریں. یتیم کے حقوق یہ ہیں